بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 16، صفحہ نمبر 330۔ کتاب کا نام ہے قرآنی معارف۔ عبادت کے لیے بھی میزان معین ہے۔ خدا کے ساتھ جو معاملات ہیں جن کا تعلق نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ وغیرہ سے ہے، ان کے لیے بھی قوانین معین ہیں۔ ان تمام امور کا تعلق خدا سے ہے۔ مثال کے طور پر میزان، قرآن، نماز کو لے لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے جس طرح پڑھے، جس سمت میں چاہے رخ کر کے پڑھ لے۔ میزان میں حرج و مرج واقع نہیں ہوتا۔ تمام انسانوں کو حکم ہے کہ ایک سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اسلام کے تمام فرقہ دن اور رات میں 17 رکعت واجب نمازیں پڑھیں، جس طرح حکم دیا گیا ہے۔ جہاد کا تعلق بھی خدا سے ہے۔ خدا کی راہ میں جان دینا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے متعلق کتنے قوانین قرآن اور سنت کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں۔ فقہ اسلامی کے جامع ترین قوانین۔ حقوق العباد کے لیے بھی قوانین معین ہیں، چاہے انفرادی معاملات ہوں چاہے اجتماعی معاملات، جن کا ذکر معاملات کی کتاب میں درج ہے۔ بیع و شرع، تجارت، رہن، جعالہ، عاریہ، ودیعہ، ابواب عقودیہ، تمام عبادات و معاملات کو قرآن اور سنت کی روشنی میں پیغمبر اکرم نے میزان اور قانون کے تحت بیان فرمایا ہے۔ نکاح کے باب میں قوانین موجود ہیں۔ عرض کے باب میں مقررہ احکام موجود ہیں۔ اسلامی سزاؤں کے احکام، حدود، قصاص، دیت وغیرہ، جن کا ذکر قرآن میں پیمانوں اور قواعد بیان کیے گئے ہیں، کوئی بھی قانون فطرت کے برخلاف نہیں ہے۔ یہ سارے قوانین عقل کے مطابق خداوند عالم نے تمام مصالح اور مفاسد کو معین فرما دیا ہے، تاکہ انسان کی زندگی میں ایک توازن قائم رہے اور لوگ عدل پہ قائم رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی زندگی کے معاملات، چاہے ان کا تعلق خالق سے ہو یا مخلوق سے ہو، خدا کو چاہیے کہ وہ اپنے قانون وضع کرے، اور اس نے معین کیے ہیں۔ اس قرآن میں عنوان خاص یا عنوان کلی کے تحت اس نے حکم فرمایا ہے۔ ان احکامات میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ان 1400 سال کے دوران فقہائے اسلام نے ان قواعد الہی اور موازین آسمانی کو اپنی کتب فقہ میں تشریح کے ساتھ بیان کیا ہے، جو قرآن اور اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں مرتب ہوئے ہیں۔ لیکن ان قوانین کے اجرا کے لیے کوئی رہنما ہونا چاہیے جو ان قوانین کا اجرا کرے اور عدل الہی کو نافذ کرے، اس پر عمل درآمد کروائے۔ اسی لیے ہم حاکم وقت سے حکومت اسلامی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور چند سال ہو گئے کہ اس ملک میں غیور مسلمان، خاص طور پر ہمارے جوان علماء کی قیادت میں، خاص طور پر امام خمینی کی قیادت میں، اپنے ہدف کے لیے قیام کر رہے ہیں، اور ہم سب کا ایک ہی ہدف ہے۔ حکومت اسلامی یعنی ہم کو ایک ایسا فرد چاہیے جو اسلامی قوانین کو نافذ کر سکے، وہ قوانین جو انسان کی زندگی نظم و نسق کے لیے لازم ہیں۔ قرآن کے قوانین ہماری عدالتوں میں رائج ہوں۔ میری مراد اس تحریک اور قیام سے ہے جو بحمدللہ اب تک جاری ہے، اور جو گزشتہ چند مہینوں میں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، ایران کے تمام بڑے شہروں میں پہنچ چکی ہے۔ تقریر نمبر 39، سورہ حدید، آیت نمبر 25۔ پیغمبروں کے معجزات ان کی صداقت کی دلیل ہیں۔ ہم نے تمام پیغمبروں کو واضح، گواہ اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا ہے۔ یعنی پیغمبر وہ ہے جو رب العالمین کی جانب سے قیام کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ یہ سب قدرت خدا کی بے انتہا نشانیاں ہیں۔ خدا کا ایک کمزور بندہ اگر یہ کہے کہ میں خدا کی جانب سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، صرف یہ دعویٰ کرے تو عقل تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ یہ دعویٰ کرنے والا اور دیگر تمام لوگ سب ایک جیسے ہیں، اور جب ایک جیسے ہوں گے تو ترجیح بلا مرجع غلط ہوگی، جب تک اس کے پاس پروردگار کی طرف سے کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ وہ ایسا علم لائے جس پر انسان یقین کرے کہ یہ سچ بول رہا ہے، اور عالم غیب سے باخبر رہو۔ اس کا اتصال عالم بالا سے ہو، ورنہ کوئی یقین نہیں کرے گا، سوائے اس کے کہ اس کے پاس اپنے رب العالمین کی طرف کوئی دلیل ہو کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ ان دلیلوں میں سے ایک معجزہ ہے جو خدا رب العزت کی جانب سے دے کر بھیجا گیا ہو، تاکہ جب وہ اپنا دعویٰ رسالت کرے تو اگر لوگ
دلیل مانگیں کہ تمہارے پاس حقانیت کی دلیل کیا ہے، تو اس کے پاس ایسا معجزہ ہو جو وہ اپنے دعوے کی دلیل میں پیش کر سکتے ہیں، یعنی ایسی دلیل ہو جو خلاف عادت ہو، خلاف معمول ہو، یعنی وہ چیز جو عام طور پر محال ہو، جیسے معجزہ شق القمر، جس طرح رسول نے اپنی انگشت کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، جو خلاف عادت ہے، اور یہ معجزہ رسول کے معجزات میں سے ایک مشہور معجزہ ہے۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ محمد بشر کے ساتھ اس کا تعلق عالم بالا سے بھی ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ قدرت خدا کی بے انتہا قدرت نے اس کے ہاتھ میں اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ ہر پیغمبر اپنے ساتھ معجزہ لے کر آیا ہے، یعنی خدا نے ان کو اتنی طاقت دی تھی، اتنا تصرف دیا تھا کہ وہ جس چیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہو جاتی۔ جس طرح حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ وہ فرعون جس نے خدا کا دعویٰ کیا تھا اور وہ مصریوں سے یہ کہتا تھا کہ تم میرے بندے بن کر رہو، اس لیے کہ یہ ملک مصر میری ملکیت ہے۔ یہ فرعون جس کی بے حیائی اور ڈھٹائی کا یہ عالم تھا کہ وہ جناب موسیٰ کو چرواہے کے لباس میں اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ جب جناب موسیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا اور اس کے محل میں عصا کو پھینکا تو وہ عظیم اژدہا بن گیا، جس کا ایک لب کے اس قصر کی چھت پر تھا اور دوسرا لب اس کے محل کے فرش پر۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو اژدہے کے منہ سے شعلے نکل رہے ہیں اور وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس نے پکار کر کہا، اے موسیٰ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اژدہا مجھے نگل لے؟ یہ معجزہ خلاف عادت ہے، عقل عاجز ہوتی ہے، اور اس زمانے کے جادوگر بھی یہ بات سمجھ رہے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے۔ موسیٰ کا خدا جاگ رہا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اس رات کو جب موسیٰ اور فرعون کے درمیان یہ طے ہوا تھا صبح کو مقابلہ ہوگا، ان کے لیے ایک بزرگ شخص نے مشورہ دیا کہ یہ دیکھیں کہ موسیٰ ہم میں سے آیا ہے یہ جادوگر ہے یا نہیں، یا پھر اس کے پاس قدرت خدا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ میں تمہیں ایک علامت بتاؤں، تم لوگوں میں سے 2 افراد آج رات کو موسیٰ کے گھر خاموشی سے داخل ہوں، جب موسیٰ سو رہے ہوں ان کے عصا کو چرا کر لے آئیں۔ اگر عصا لانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لینا کہ موسیٰ ہماری طرح جادوگر ہے، اور اگر کامیاب نہ ہو سکے تو سمجھ لینا کہ موسیٰ پیغمبر خداوند ہے۔ چنانچہ جادوگروں میں سے 2 افراد وہاں گئے جہاں جناب موسیٰ سو رہے تھے، عصا ان کے سرانے رکھا ہوا تھا۔ جب وہ عصا چرانے کے لیے قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس عصا نے ایک بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر لی، اور وہ دونوں خوف کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے سردار کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اگرچہ موسیٰ سو رہے ہیں لیکن ان کا خدا جاگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ عصا موسیٰ کی وجہ سے حرکت میں نہیں آتا بلکہ ان کے خدا کے حکم سے حرکت کرتا ہے۔ اس عصا کا مالک بیدار ہے جو ان کا خداوند عالم ہے، جو اپنی قدرت کو ظاہر فرماتا ہے۔ میری مراد یہ کہ معجزہ قدرت حق تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ اس کی دلیل واضح اور روشن ہو جائے۔ معجزہ اور سحر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ان میں سے ایک وہی پہچان تھی جس کا خود ان جادوگروں نے اعتراف کیا۔ دوسرے جادو اور معجزے میں یہ فرق ہے کہ ساحر کا تعلق مادیات سے ہے، اس کی کثافت اس کے بطلان کے لیے کافی ہے۔ وہ اس طرح عجیب و غریب حرکت کرتے ہیں کہ جس کے اثر سے انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ سب مال کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ معجزہ خدا کا راستہ ہے اور سحر شیطان کا جادو ہے۔ دوسری بات یہ کہ سحر زمین تک محدود ہے، صرف زمین پر کیا جا سکتا ہے اور وہ زمین سے اوپر کارگر ثابت نہیں ہوتا، اس معجزے کے برخلاف جس کی مثال شق القمر سے دی گئی۔ پیغمبر گرامی کو مشرکین کی درخواست اور تجویز۔ روایت میں کہ جب رسول خدا نے 2-3 سال کھلا بتوں کی مخالفت اور مذمت کی تو بت پرستوں اور مشرکین نے جناب ابو طالب سے شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ علی الاعلان ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے۔ تم اپنے بھتیجے سے اس سلسلے میں بات کرو اور اس سے کہو کہ اگر وہ مال چاہتے تو ہم اس کو مکہ کا مالدار شخص بنا دیں گے، اتنا مال اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے کہ جزیر العرب میں اس سے زیادہ ثروت مند شخص کوئی نہ ہوگا۔ اگر وہ سرداری چاہتے تو ہم اسے مکے کا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ سردار مکہ کہلائے گا۔ اگر کوئی عورت چاہتے تو ہم شادی کے لیے اس کو خوبصورت ترین عورت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ مجنون ہے، تم اس کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اس سے خود نمٹ لیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ یہ بات
یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر آفتاب اور دوسرے ہاتھ پر مہتاب رکھ دیں اور کہیں کہ میں لا الہ الا اللہ کہنے سے باز آ جاؤں تو میں تبلیغ اسلام کی دعوت سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جادوگر پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے اور پیغمبر اپنے خدا کی بندگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ایک دھوکے باز شخص اور 3 روز خربوزے کا معجزہ۔ کہتے ہیں کہ ایک عباسی خلیفہ کے زمانے میں ایک جادوگر آیا، اس نے جادو سے آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا اور اس طرح دھیرے دھیرے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا۔ کچھ لوگ جو اس سے متاثر ہو گئے تھے اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے خلیفہ وقت کو اطلاع دی کہ ایک شعبدہ باز ہے جو پیغمبری کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے لوگ گمراہ ہو جائیں اور معاشرے میں فساد برپا ہو جائے۔ خلیفہ نے اس کو حاضر کرنے کا حکم دیا، اس کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ تو پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں پیغمبر ہوں۔ اس نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ جو کوئی پیغمبر ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ معجزہ لاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ خلیفہ کا یہ کہنا ہی غلط تھا کہ وہ یہ بات کرے، اس کا جواب تو صرف اس کو قتل کرنا تھا، اس سے سند لینے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ اس کا دعویٰ ہی غلط تھا۔ کوئی جادوگر چاہے سینکڑوں جادو دکھائے اور دعویٰ کرے کہ میں پیغمبر ہوں تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپناتا ہے تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے آدمی کو قتل کرنے کا حکم ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ اس کو اپنے سر پر بیٹھانا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے قتل کا حکم دیتا ہے۔ اسے کہہ رہا ہے کہ پیغمبر معجزہ لاتے ہیں۔ اس نے کہا میرے پاس بھی معجزہ ہے، جو چیز تم چاہو میں تمہارے لیے حاضر کر سکتا ہوں۔ وہ سردی کا زمانہ تھا۔ خلیفہ نے کہا مجھے خربوزہ چاہیے، تم حاضر کر سکتے ہو، کیونکہ وہ خربوزے کا موسم نہیں تھا۔ اس جادوگر نے کہا کیوں نہیں، مگر مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے۔ خلیفہ نے کہا یہ تو کوئی معجزہ نہیں ہوا کہ تم 3 دن کی مہلت مانگ رہے ہو، اگر تمہارے پاس معجزہ ہے تو ابھی اسی وقت خربوزہ حاضر کرو۔ اس نے کہا خلیفہ صاحب اگر آپ خدا سے خربوزہ مانگیں تو وہ 6 مہینے بعد آپ کو خربوزہ دے گا۔ میں تو ایک کمزور پیغمبر ہوں جو صرف آپ سے 3 روز کی مہلت مانگ رہا ہوں، کیا یہ زیادہ نہیں ہے؟ کیا یہ زیادہ ہے؟ خلیفہ اس کی بات پر ہنسنے لگا، پھر اس نے حکم دیا کہ اس کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے اور خوب خاطر مدارت کی جائے۔ 3 روز بعد دوبارہ اس کو دربار میں حاضر کیا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا آپ کے سائے مبارک کی بدولت بہت اچھی گزری۔ خلیفہ نے پوچھا کہ ان 3 روز میں تم پر کوئی وحی بھی نازل ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں جبرائیل بار بار وحی لا رہے ہیں اور یہی حکم سنا رہے ہیں، تم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، جہاں تمہارا قیام ہے یہیں رہنا۔ غرض کہ جادوگروں کے پاس کوئی بین دلیل میں نہیں ہوتی اور یہی ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہر پیغمبر کا معجزہ اس کے ساتھ اپنے زمانے تک تھا، مگر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیونکہ قیامت تک ہے، یعنی ان کی نبوت قیامت سے متصل ہے، لہٰذا ان کے زمانے نبوت میں کوئی وقفہ نہیں، ان کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے۔ پروردگار عالم نے ان کے معجزے کو بھی باقی رکھا ہوا ہے اور وہ معجزہ قرآن ہے جو ہمارے پیغمبر کا دائمی معجزہ ہے۔ تاریخ اسلام کا اتفاق ہے کہ محمد نے کسی مکتب یا استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی، یعنی آج کل کی طرح کالج یا یونیورسٹی تو تھی ہی نہیں، اور اگر کوئی چاہتا تھا کہ اپنی اولاد کو تعلیم دے تو گنتی کے لوگ ہوتے تھے جن کو اجرت دے کر بچے کو پڑھایا جاتا تھا۔ 40 سال کی عمر تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رسول کا کوئی معلم استاد ہو جو آپ کو فلسفے کی تعلیم دیتا۔ آپ اس عالم غیب کے نمائندے تھے، علم لدنی کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ وحی الہی آپ پر نازل ہوتی رہی اور پروردگار عالم نے قرآن میں علوم اولین و آخرین کو جمع کر دیا کہ جس کا اعجاز یہ کہ جو کوئی بھی علم و دانش کا متلاشی ہو قرآن اس کے لیے عظیم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اس قرآن میں ہر علم موجود ہے، علم حیات، علم جغرافیہ، علم طب، علم خاص اشیاء، ان تمام علوم کا ذکر قرآن میں موجود ہے جو ہمارے زمانے سے پہلے مجہول تھا، اب روشن و آشکار ہو گیا ہے۔ علماء و محققین
علماء و محققین نے اس قرآن کی سینکڑوں تفاسیر لکھی ہیں، لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ سب کے سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس علم الہی کے بحر بے کراں کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ہر شخص اپنی پرواز فکر کے مطابق رسائی حاصل کی ہے۔ غرض یہ کہ یہ کلمہ بینات ہیں جو نبوت کے شواہد میں سے پیغمبر اکرم کے بدنی معجزات کو صاحب کتاب انیس العالم نے جمع کیا ہے، جو 4000 معجزات پر مشتمل ہیں جو پیغمبر گرامی کے بدن سے متعلق ہیں۔ یعنی یہ معجزات ایک طرف اور قرآن ایک طرف۔ وہ معجزات پیغمبر کے زمانے میں تھے اور قرآن آج تک زندہ معجزے کی شکل میں مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، اور تا قیامت جب بھی آپ قرآن کو پائیں گے گویا آپ نے پیغمبر گرامی کے معجزے کو حمل کیا۔ اگر میں ایک کلمے کی وضاحت کرنا چاہوں تو ماہ رمضان تمام ہو جائے گا، لیکن یہ آیات تمام نہیں ہوں گی، میں بس اختصار سے کام لوں گا۔ پیغمبروں کے ساتھ کتاب الہی ہے، ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ان کے لیے کتاب بھی ساتھ بھیجی۔ کتاب سے مراد بالقوا ہے، نہ کہ بالفعل، یعنی ایسا نہیں کہ تحریر شدہ اوراق کو آسمان سے پیغمبر کے ہاتھوں تک پہنچایا، قطعاً یہ مراد نہیں ہے، بلکہ آیات قرآنی جو قابل کتابت ہیں، یعنی فی الحال ضبط تحریر میں نہیں آئیں بلکہ مستقبل میں وہ کتاب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ وہ آیات ہم نے قلب محمد پر نازل کی، ہم نے وحی کے ذریعے پیغمبر تک پہنچایا اور پیغمبر زبانی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اصحاب ان آیات کو تحریر کرتے ہیں تاکہ وہ کتاب کی شکل میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں محفوظ ہو جائیں۔ ہم نے میزان نازل کیا۔ اکثر مفسرین نے میزان کے ظاہری معنی ترازو کے لیے ہیں، لیکن محققین نے اس معنی سے انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سورہ حدید میں جو میزان ذکر کیا ہے اس سے مراد دنیاوی میزان نہیں، بلکہ اس سے مراد قرآن کے مطابق نظام عدل کو رائج کرنا ہے۔ وہ میزان جو کتاب کے ساتھ ہے، جو تفسیر کتاب ہے، ہمراہ کتاب ہے، وہ کیا ہے؟ گزشتہ روز ہم نے اس کی تشریح کی تھی، اس سے مراد فرامین خداوندی ہیں۔ وہی میزان دین ہے جو ہم نے انسان کے لیے بھیجا ہے تاکہ معاشرے میں ہرج مرج واقع نہ ہو، توازن قائم رہے، ان کے ہاتھ میں میزان ہو اور خدا سے مربوط ہو۔ ہم نے انسان کے ساتھ معاملات میں میزان قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کو قلب پیغمبر اور اولی الامر کو میزان قرار دیا تاکہ بشر اپنے معاملات میں گردہ نہ ہوں۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے معاملات میں کس سے رجوع کرے، رہنمائی حاصل کرے۔ گزشتہ روز ہم نے مثال دی تھی، قرآن میں ہے کہ اپنے امور میں محتاط رہو، اپنی زندگی کے معاملات میں توازن رکھو، یہاں تک کہ قصاص کا ذکر کیا۔ ایک فرد جو کہ معاشرے کے لیے ناصور ہے، اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ معاشرے میں عدم توازن پیدا نہ ہو۔ لیکن اپنے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا شہر جس میں قتل عام کیا گیا وہ قم تھا۔ میں نے اسی موقع پر ممبر سے فریاد کی تھی کہ جو شخص اس قتل عام کا ذمہ دار ہے اس سے قصاص طلب کیا جائے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کے کارندے مجبور تھے، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ کسی شیطان کے حکم کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کو قتل نہیں کرتے تو حاکم مجھے قتل کروا دیتا، آپ کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ حکم اسلامی یہ کہ خون کرنے میں تقیہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ اپنی جان بچانے کی خاطر آپ دوسرے بے گناہوں کا خون کر دیں، اس میں تقیہ نہیں ہے، چاہے آپ کو قتل کر دیا جائے۔ لشکر اسلام کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ اپنے آپ کو قتل سے بچانے کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کرنا حرام ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال اگر چند ماہ پہلے شرعی حکم قصاص کے مطابق قم میں بے گناہوں کے قتل عام کے ذمہ دار افراد کو اسی وقت گرفتار کر کے مقتولین کے ورثاء کے سامنے ان ذمہ داروں کو گولیوں سے چھلنی کر دیتے تو مزید قتل عام نہیں ہوتا۔ آیت اللہ کی تقریر سے 3 روز پہلے مشہد میں شاہ کے کارندوں نے قتل عام کیا تھا، جس کا ذکر آقا اپنے درس میں کر رہے ہیں۔ میزان عدل کو پھیلانے کے لیے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ میزان سے مراد عدل ہے، اور بعض کہتے ہیں میزان سے مراد عقل ہے، لیکن ان تمام اقوال کو اگر جمع کیا جائے اس کا مفہوم یہی نکلے کہ کتاب سے مراد بیان معارف ہے۔ ہم نے کتاب بھیجی، یعنی وہ علم جو سزاوار ہے اور معارف الہی کا پیش خیمہ ہے۔
میزان سے مراد ہر شے کا اس کے حدود میں رہنا، یعنی ہر چیز میں عدل رکھنے کو میزان کہتے ہیں۔ انسان کی سعادت اسی میں کہ وہ اپنے ہر معاملے میں خدا کی حدود کو ملحوظ رکھے۔ عبادات، ایک دوسرے لین دین، سیاست، حدود، دیات، معاہدے و عقود، یہ سب چیزیں عدل و میزان کی متقاضی ہیں تاکہ معاشرے میں بے قاعدگی نہ ہو، تاکہ انسان کی زندگی عدل و انصاف پر استوار ہو۔ ہم نے گزشتہ 2-3 دنوں میں تفصیل سے بیان کیا کہ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو دین اسلام میں بیان نہیں کیا گیا ہو، یا تو خاص طور پر بیان ہوا ہے یا عنوان کلی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے معنوں میں اگر حکومت اسلامی انشاءاللہ قائم ہوگی اور احکام اسلام پر عمل کیا گیا تو ہر کوئی اپنے حدود سے تجاوز نہ کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مغربی اور مشرقی قوانین کی طرز کا نظام ہو۔ وہ لوگ مجبور ہیں، لیکن حکومت اسلامی میں جامع قوانین موجود ہیں، یعنی ایک شخص جو امت کی قیادت کرے وہ آ کر ان قوانین کو بتدریج نافذ کرے۔ پس حکومت اسلامی کا قیام جلد ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیت دیکھیے کیا جواب مل رہا ہے۔ لوہے کے ذریعے دشمن سے بچاؤ اور فائدہ حاصل کرنا۔ نظام عالم موقوف ہے اسلامی قوانین کے عدل الہی کے اجرا پر، اور قوانین الہی کا اجرا بغیر طاقت اور سختی کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہم نے لوہے کی معدن کو پیدا کیا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم انا انزلنا کے ظاہری معنی لیں تو یہ ہوگا کہ عالم غیب سے عالم شہادت کی طرف نازل کیا، یعنی ہم اگر وہی ظاہری بلندی کو لے لیں، جیسا کہ مصر کے مفتی علامہ طنطاوی کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس سے مراد وہی انزال ظاہری ہو، اس ترتیب کے ساتھ کہ ابتدائے خلقت میں پروردگار نے اس معدن کو جو اس وقت زمین کے پیٹ میں موجود ہے، لوہا، فیروزہ وغیرہ مختلف گیسوں کی صورت میں ہوا میں موجود تھے، جب بارش زمین پر گری تو وہ ذرات جن سے لوہا اور مختلف دھاتیں پیدا ہوتی ہیں وہ بارش کے ساتھ زمین پر گر کے اس کے اندر جذب ہو گئے، اور زمین کے اندر مختلف کیمیائی تبدیلیوں کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مرکب ہو کر مختلف دھاتوں کی شکل اختیار کر لی۔ اس وجہ سے خدا نے لوہے کو انسان کی دسترس قرار دیا۔ بہرحال لوہا ایک عظیم نعمت ہے جس کے 2 فائدے ہیں۔ اس سے انسان کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور اس سے انسان اسلحہ بھی بناتا ہے۔ دشمن سے بچاؤ کے لیے ذرا غور فرمائیے کہ یہ لوہا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ایک سوئی سے لے کر ایک بیم گارڈر تک یا ہوائی جہاز کے اجزاء اور ریل کی پٹری، یہ سب لوہے کی بدولت ہیں۔ انسان لوہے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، یہاں تک کہ اگر لوہا نہ ہو تو کھیتی باڑی نہیں کر سکتا۔ کنویں کو کھودنا، پانی کو صاف کرنا، ان تمام چیزوں کے لیے لوہے کی ضرورت ہے۔ لوہے میں انسان کے لیے بہت سے فوائد ہیں، اور اس کے علاوہ انسان اپنے دشمن، خواہ وہ جانور ہوں یا انسان، سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے لازمی ہے اس کے پاس ہتھیار ہو۔ پرانے زمانے میں تلوار، نیزہ، تیر تھا، آج کل کے زمانے میں بندوق، توپ اور ٹینک وغیرہ ہیں۔ ان کے لیے ہم نے لوہا خلق کیا جو سختی سے تدارک کرتا ہے اور دشمنی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اور یہ ہم نے کس لیے کیا ہے؟ دشمنان دین کے ساتھ اسلحے سے جنگ کرنا۔ اسی لوہے کا ایک بڑا فائدہ یہ کہ خدا دیکھتا ہے کہ مسلمان ملت میں سے کون لوگ ہیں جو انصار اللہ ہیں اور دین خدا کی مدد پر کمر بستہ ہیں، قانون عدل الہی کو برپا کرنے میں تعاون کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں وہ کون لوگ ہیں جو دین خدا کے پھیلانے میں مدد کے لیے آمادہ ہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے دین خدا کی مدد کرو، اسلحہ ہاتھ میں لے کر کفار سے مقابلہ کرو، ظلم اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور ان ظالموں کو نیست و نابود کر دو جو قانون عدل الہی کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں۔ وہ خون انسان جس کو خدا نے حرام قرار دیا، خدا کہہ رہا ہے میں یہ خون تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ ان لوگوں سے جنگ کرو، ظلم کے سامنے خاموشی اختیار نہ کرو، کیونکہ ظالم کے سامنے سکوت اختیار کرنے خلاف اسلام ہے۔ خدا نے لوہے کو اس لیے خلق کیا ہے کہ مسلمان اس سے فائدہ حاصل کریں، اس سے اسلحہ بنائیں اور اس اسلحے کو ہاتھ میں لے کر دین خدا کی مدد کریں۔ یہ سورہ حدید کی آیت ہے، ذرا غور سے سماعت فرمائیں اور قرآن کو سمجھیں۔ یہ اسلحہ بہت ضروری ہے تاکہ خدا یہ دیکھ لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یاور و مددگار کون ہے اور دشمن اسلام کون ہے۔ اگر تم دشمن قانون الہی کو پہچان لو تو اس کے مقابلے میں اسلحہ لے کر قیام کرو۔
ان ظالموں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہو جاؤ، جو اسلامی قوانین کو نہیں مانتے، جو قوانین اسلامی کو پامال کرتے ہیں، دین خدا کی نصرت پر کمر بستہ ہو جائیں۔ وہ دین خدا جو عدل پر مبنی ہے۔ دین خدا صرف نماز کا نام نہیں ہے، جو نماز تو بندے اور پروردگار کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے۔ دین کا ایک اہم حصہ عدل الہی کے موازین پر مبنی ہے، یعنی لوگوں کے درمیان معاملات پر مشتمل ہے، جس کا اشارہ میں کئی بار اپنی تقاریر میں کر چکا ہوں۔ نصرت خدا سے مراد عدل الہی کو رائج کرنا، خدا کے قوانین کو جاری کرنا۔ نصرت پیغمبر یعنی وہ قوانین جن کا تعین پیغمبر گرامی نے فرمایا، ان کو نافذ کرنا، اور جو کوئی بھی ان قوانین کو پامال کرنے کی کوشش کرے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ہتھیار لے کے اس سے جنگ کریں۔ اگر آپ کہیں کہ اگر ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تو وہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، تو پھر آپ کے اسلام کا کیا مطلب ہے؟ دین کے کیا معنی ہیں؟ اگر قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنا مال اور جان راہ خدا میں قربان کر دے۔ کیا آپ کے خیال میں اسلام صرف اما یوجیبو کے ورد کا نام ہے؟ دین نام ہے جان اور مال کو خدا کی راہ میں قربان کرنا۔ دین یعنی بندگی۔ میرا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، میری جان، مال، جسمانی طاقت سب خدا کی ملکیت ہے، اور اسے خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا دین اور دنیا درست نہیں تو آپ اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر اثار قربانی کے آپ اپنی مراد پا لیں، دنیا میں عیش و عشرت سے زندگی گزاریں اور آرام و سکون سے رہیں، بغیر کسی زحمت کے نہ مال کا نقصان برداشت کریں اور نہ جان کا نقصان کریں، نہ آپ کے بدن کو اور نہ آپ کے اعضاء کو کوئی گزند پہنچے، اور سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ جنت کا راستہ بہت دشوار گزار ہے۔ ایک روایت بیان کر دوں، جب پروردگار عالم نے جنت اور دوزخ کو خلق کر دیا تو جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر ہمارے مہمان خانے کا نظارہ کرو۔ جب جبرائیل جنت کا نظارہ کر چکے تو عرض کی مالک تیرا مہمان خانہ بہت وسیع و عریض اور اتنا خوبصورت اور دلربا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کوئی ایک بھی بدقسمت شخص ہو جو اس جنت میں آنے کی تمنا نہ کرے۔ ندا آئی، اے جبرائیل ذرا جنت کی طرف جانے والے راستے کو تو دیکھو۔ جب جبرائیل نے جنت کا راستہ دیکھو تو اس کا راستہ بڑا خراب تھا، بڑی زحمات تھی، محنت، مشقت، بھوک و افلاس، رمضان کے روزے، شب بیداری۔ خلاصہ یہ ہے کہ جنت کا راستہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جنت کا راستہ جود و سخا کا راستہ ہے، مال خرچ کرنے کا تقاضا کرتا ہے، اپنے فائدے کو چھوڑنے کا راستہ ہے۔ اگر حرام کاروبار ہے، معاملہ ہے تو 10 کروڑ کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو، اسے چھوڑ دے، یہاں تک کہ اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ یہ ہے جنت کا راستہ۔ جب جبرائیل نے اتنا دشوار گزار اور کٹھن راستہ دیکھا تو عرض کی، پروردگار اگر یہ جنت کا راستہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص دلیر مرد ہو جو اس راستے کو طے کر کے جنت تک پہنچ جائے۔ یعنی جب تک انسان زحمات نہ اٹھائے خزانہ ہاتھ نہیں آتا۔ مزدوری اور اجرت اسی شخص کو ملتی ہے جو کام کرتا ہے۔ صدر اسلام میں مسلمانوں نے کس قدر ہاتھ پیر مارے، کتنی زحمات برداشت کی، جو کچھ تھا وہ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے رسول سے درخواست کرتے تھے اور آپ گریز کر رہے ہیں۔ وہ موت کو گلے لگاتے تھے، اس کا استقبال کرتے تھے، وہ جنت میں جانے کی تمنا لیے ہوئے پیغمبر گرامی کے پاس آتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم بھی لشکر اسلام میں شامل ہو کر جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اثار و قربانی کے بہت سے واقعات ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جنت میں داخل ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی طرح جب جبرائیل نے جہنم کا نظارہ کیا تو عرض کی، خدایا اگر تیرا عذاب اتنا سخت ہے تو میں گمان نہیں کرتا کہ کوئی شخص اسے نزدیک آنے کی کوشش کرے۔ وہ بہت ہی بدقسمت شخص ہوگا جو اپنے لیے جہنم کا انتخاب کرے۔ ندا ہے کہ اے جبرائیل ذرا وہ دوزخ کے راستے کا مشاہدہ تو کرو۔ جب جہنم کا راستہ دیکھا تو بڑا صاف ستھرا نظر آیا، نفسانی خواہشات کے مطابق، ایک مادہ پرست منشا کے مطابق جیسا راستہ ہونا چاہیے، تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے پر تمام لذات و شہوات سے مزین جہنم کا راستہ ہے۔ جبرائیل نے عرض کی، مالک اگر یہ دوزخ کا راستہ ہے اتنا صاف ستھرا، سیدھا سادہ، رنگین، تو مجھے خوف ہے کہ تیرے اکثر بندے اس راستے پر گامزن ہوں گے اور سیدھا جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ جو شخص آخرت سے بے خبر ہے اسے اپنا آغاز بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ جہنم کا راستہ کیا ہے؟ سینما، عریاں و فحش شہوانی مناظر، محضوب الاخلاق اور گمراہ رسالوں کا مطالعہ کرنا، سیکسی ڈائجسٹ پڑھنا، شراب نوشی،
مال حرام کو جمع کرنا، ظلم کرنا، دوسروں کے حقوق پامال کرنا۔ ہماری گفتگو یہاں تک واضح ہو گئی کہ خدا نے مسلمانوں میں سے بعض افراد پر واجب قرار دیا کہ وہ اسلحہ تیار کریں اور ظالم اور ظلم کے مقابلے میں قیام کریں اور عدل الہی کو نافذ کریں، قوانین عدل اسلامی کا اجرا کریں۔